اس غوطہ خور کے ارد گرد 300 شارک مچھلیاں موجود تھیں. وہ ڈرا ہوا تھا لیکن کوئی شارک مچھلی اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی. آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ نو ریٹائرمنٹ، ریٹائر نہیں ہونا. اس بات کو ذہن سے نکال دیں، ریٹائر نہیں ہونا. انسان کام کرتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے. صرف کام کرے گا ختم ہو جائے گا، صرف ریسٹ کرے گا ختم ہو جائے گا. ریٹائر نہیں ہونا. وہ ایک کام بتائیں کہ اگر آپ کو پیسے نہ دیے جائیں لیکن وہ کام آپ پھر بھی ساری زندگی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ کام در حقیقت آپ کا پیشن ہے. اپنے ٹیسٹ اور اپنے ہڈن ٹیلنٹ کے پیچھے نہ جانا. اگر پروموشن ہے، سیلری اچھی ہے، لرننگ ہے، جاب اپرچونٹی اور کام حلال ہے، فوراً شروع کر دیں. جو کام دیا گیا ہے، دنیا میں ساری مخلوقات وہ کام بہترین طریقے سے کر رہی ہیں. سورج چمکتا ہے، بکرا بڑا ہوتا ہے، اس کو ہم کھا لیتے ہیں. صرف ایک مخلوق ہے جو اپنے فل پوٹینشیل پر کام نہیں کر رہی، اور وہ ہے دنیا کی ساری مشہور شخصیات کو پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ انسانی بھی اٹھا لیں، سب کے اندر آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی. ایک ڈائیور تھا، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا اور نیچے جا کے اپنا کام وغیرہ کرتا اور یوں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی. ایک دن اس نے جب غوطہ لگایا اور سمندر کے نیچے پہنچا تو سامنے سے ایک بہت بڑی شارک آ رہی تھی. یہ مچھلی ہے جو کہ انسانوں کو کھا جاتی ہے اور گوشت خور ہے، کارنیورس. پہلے تو وہ گھبرایا لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ وہ شارک قریب آئی اور اس نے حملہ کرنے کے بجائے اس کے گرد سرکل کرنا شروع کر دیا، گھومنا شروع کر دیا. اور پھر اس نے غور کیا کہ اس کے منہ میں ایک کانٹا پھنسا ہوا ہے، کھونٹا پھنسا ہوا ہے، جو کہ مچھلی پکڑنے والے وہ لگاتے ہیں، اور یقیناً یہ اس سے زخمی ہو چکی ہے اور وہ اس کے اندر منہ میں ہی پھنسا ہوا ہے. اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس شارک مچھلی کو تکلیف سے آزاد کر سکے. تھوڑی دور کی کوشش کے بعد وہ کانٹا نکل گیا. شارک نے حملہ نہیں کیا بلکہ وہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد بہت سی مچھلیوں کو ساتھ لے آئی جن کے منہ میں وہی کانٹے پھنسے ہوئے تھے. اس ڈائیور نے وہ سارے کانٹے نکالے اور اس کے بعد وہ مچھلیاں شکر کے اظہار کے طور پہ، تھینک یو کے اظہار کے طور پہ اس کے گرد سرکل لگاتی رہیں. اب اس کا روز کا یہ کام ہو گیا. وہ نیچے آتا اور ایسی مچھلیوں کو ڈھونڈتا یا وہ مچھلیاں خود اس کے پاس آ جاتی جو کہ زخمی حالت میں ہوتی اور ان کے منہ سے کانٹے نکالتا یا کسی اور طریقے سے کوئی رسی پھنسی ہوتی تو اس سے ان کو آزاد کرتا. اور پھر یہ بات بڑھتی چلی گئی. وہ مچھلیاں جو کہ شارک ہیں اور جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں، جو گوشت خور ہیں، جو بہت خطرناک ہیں، وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی. اس کے ریلیٹیوز، اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کو تنبیہ کی جاتی اور اس کو منع کیا جاتا ایسے نہ کرو، لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس پورے کیریبین کے اندر، یعنی سمندر کا جو پورشن تھا، وہاں پر مچھلیوں میں ایک بہت مشہور و مقبول شخص بن گیا. وہ ان کے پاس آتی اور اس کو کچھ نہ کہتی. پھر اس نے ایک ٹی وی پر ڈاکومنٹری بنائی اور بتایا کس طریقے سے اس نے وہ کھونٹے نکالے، اور 300-400 اس نے وہ کھونٹے باقاعدہ دکھائے بھی کہ یہ میں نے مچھلیوں سے نکالے اور ان کو آزاد کیا، اور اب یہ میری زندگی کا پرپز بن چکا ہے. سو وٹ از دا پرپز آف یور لائف؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اور کیا انداز ہے ہمارا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی بس ہم دنیا میں جی رہے ہیں یا کوئی مقصد ایسا ہے، کوئی پرپز ایسا ہے جو کہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور جو ہماری زندگی کو کوئی میننگ دے رہا ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ جاپان میں ہوا، جس میں واکامیا ماسوکا نام کی ایک خاتون نے بہت بڑی عمر میں، کوئی 74 یا 78 سال کی عمر میں، ایک ایپ بنائی ہناڈن نام کی. جب وہ ریٹائر ہوئی ایز اے فائنانس آفیسر، اس کے پاس کچھ پہلے علم تھا. اس نے کچھ سافٹ ویئر انجینئر سے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسی ایپ بنا دیجئے جس کے ذریعے بوڑھے افراد کچھ اپنا وقت گزار سکیں. بہرحال ہناڈن نام کی ایپ اس نے خود بنائی، اور خود بنانے کے بعد دا موسٹ سینئر سافٹ ویئر انجینئر کا اس کو اعزاز بھی دیا گیا. یہ ایپ اس وقت بھی آئی او ایس کے اوپر موجود ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ یو مسٹ ہیو اے پرپز ان یور لائف. آپ کی زندگی کا جب مقصد بن جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ریٹائر نہیں ہوتے. ریممبر دس کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ، اٹ نیڈز اے ڈیبیٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور بالکل آئیڈل ہو کے، فارغ ہو کے بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہے. انسان اس طرح کا بنا ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور پھر ریسٹ کرتا ہے، پھر کام کرتا ہے اور پھر ریسٹ کرتا ہے. اگر وہ مسلسل کام کرتا چلا جائے تب بھی ختم ہو جائے گا، مسلسل ریسٹ کرتا چلا جائے پھر بھی ختم ہو جائے گا. دیر مسٹ بی نو کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ. وی مسٹ کنٹینیو ود وٹ وی آر ڈوئنگ. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہوگی جس میں ہم نے
آٹومیٹڈ جو سسٹم ہوتا ہے گایوں کے دودھ نکالنے کا، وہ ملکنگ آف کاؤز کا، وہ ایک فارم میں جا کے کیا. تو میرے ساتھ کوئی دوست تھے، تو وہ جو گائے کے فارم کے لوگ تھے ان سب نے ہمارے دوست کو بار بار کہا کہ آپ کے فلاں ریلیٹو نے تو آلوؤں پہ بڑا کام کیا ہے، پوٹیٹو پہ بڑا کام کیا ہے. کسی نے کہا کہ جناب یہاں سے لے کر آگے تک آخر تک جتنے بھی آلو لگے ہیں وہ اس کے انہی رشتہ دار کی وجہ سے ہیں. وہ بچوں کو کھڑا کر لیتے اور بتاتے کہ آلو کی فصل میں کیا کیا فوائد ہیں. وہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں جاتے، خود ان پڑھ تھے لیکن وہاں جا کے زرعی ماہرین سے پوچھتے کہ جدید طریقے آلوؤں کی کاشت کے کیا ایجاد ہوئے. تو واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا ایک مشن تھا کہ وہ آلو کی فصل کو فروغ دیں، یا ان کا کوئی پیشن ہوگا. تو بس میرے کہنے کا مطلب یہ کہ وٹ از یور پرپز آف لائف. یہ تو مثالیں دی ہیں میں نے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم ٹرو پرپز آف لائف کی طرف بھی آئیں گے کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. بٹ فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو آسک یو what is your purpose of life, what is your hidden passion, how you will explore your talent in that. یہ یاد رکھیے آپ کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کے اندر کا پیشن اور ٹیلنٹ کیا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. 2 سوال اپنے آپ سے آپ نے کرنا. نمبر 1، وہ کام کون سا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیسہ نہ دیا جائے وہ کام آپ ساری زندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کرتے رہیں گے وداؤٹ اینی مانیٹری کنسیڈریشن، بغیر کسی عوض کے، تنخواہ کے، پروفٹ کے، وہ کام آپ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ کام کرنے سے آپ کو مزہ آتا ہے. اور نمبر 2، اگر آپ کے پاس 1 بلین روپیز آ جائیں، 1 ارب روپے آ جائے، اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا کیونکہ پیسے تو آ گئے. اب وہ کون سا کام ہے جو آپ کریں گے؟ اب وہ کون سا کام ہے؟ کیونکہ اس حالت میں جو کام آپ کریں گے وہ وہی ہوگا جو کہ آپ کی روح کو ٹچ کرتا ہے، جو آپ کو اندر سے مزہ دیتا ہے، جس کو آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ جو کام ہے نا، اس کے گرد اپنی جاب اور اپنے کاروبار کو روٹیٹ کر لیں. اگر اسی کام کی آپ کو جاب مل جاتی ہے یا اسی کام کا آپ کاروبار کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی لیجر ہے، زندگی بڑی خوش گزرے گی. اور یہ آپ کا ہڈن پیشن ہے، پرپز آف لائف جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کو اس کام کی آؤٹ کم سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اس پروسیس سے آپ مزہ لیتے ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اگر جاب کے اندر پروموشن کی آپشن ہے کہ آپ پروموٹ ہوتے جائیں گے، اچھی سیلری ہے اور لرننگ بھی ہے، ریکگنیشن بھی ہے، عزت بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ حلال ہے، تو زیادہ شوق کو نہ دیکھیے گا بلکہ کام شروع کر دیجیے گا. کیونکہ ڈگری کے بعد اہم ترین چیز وہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور جب کام سٹارٹ ہوگا تب تجربہ آنا سٹارٹ ہوگا. رفتہ رفتہ لائف لیسنز آتے چلے جائیں گے، آپ کا ریزیومے اور آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوگی. بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ اپنا مشن آف لائف اور پرپز آف لائف کوشش کریں کہ وہ جو آپ کی ریگولر روٹین ہے اس کے اندر ہی آپ کو مل جائے. الگ سے اگر اس کو آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے. جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ فری مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، کوئی استاد صاحب ہیں تو وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بچوں کو، گلی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو پرپز آف لائف آپ کے اپنے پروفیشن اور ریگولر کورس میں ہو تو وہ زیادہ سوٹ کرے گا. ویسے تو کچھ کامن سیٹ آف مشنز ہیں جو کہ ہم سب کے ہی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کو پالنا ہے، بنگلہ لینا ہے، گاڑی لینی ہے، مکان لینا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، بینک بیلنس بنانا ہے. یہ تو کچھ جنرل چیزیں ہیں جس کو ہر بندہ لیے بیٹھا ہے اور اس نے اپنی لائف کے کسی نہ کسی موڑ پر ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. لیکن پرپز آف لائف از مچ بگر دین دیز ریکوزٹس. یہ ضروریات ہے. مشن اور پرپز کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے، آپ کے اندر کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں، آپ کو وہ چیز تھکاتی نہیں ہے، آپ اس چیز کو کرنے میں مزہ لے رہے ہوتے ہیں. اور آج پوری انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بھی نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں، یعنی ایسی نمایاں شخصیات جو کہ آج کتابوں میں موجود ہیں، جن کے نام چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کی زندگی کو سوچتے ساتھ ہی کوئی پرپس ذہن میں آتا ہے، کوئی مقصد ذہن میں آتا ہے کہ ان کا ایک مشن تھا. اور یہ مشن ہی ہوتا ہے جو لیڈر کے فالوور پیدا کرتا ہے، اور ڈھیر سارے لوگ کسی لیڈر کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ لیڈر ریکگنائز ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر ایک چینج آتی ہے. اور اب آئیے جناب اصل پرپز آف لائف کی طرف کہ اسلام جو ایک مکمل دین ہے
اور اس کے اندر ہر انسانیت کے پہلو کی زبردست رہنمائی موجود ہے. نو ڈائمینشن آف ہیومینٹی ہیز بین اگنورڈ، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ابھی ایجاد ہوں گی، اسلام نے پری رہنمائی ان کی پہلے ہی دے دی ہے. اور پرپز آف لائف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ون لائن ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ اپنے ہر فیصلے، جو بھی ڈیسیژن ہم کرتے ہیں، وہ سوسائٹی کے متعلق ہے، کلچر کے متعلق ہے، آکوپیشن کے متعلق ہے، ایکیڈیمکس کے متعلق ہے، کوئی بھی ڈیسیژن ہم کریں گے وہ ڈیسیژن اسلام کی رہنمائی کے ساتھ ہوگا. کوئی قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں تو وہ قدم ہم نے صراط مستقیم کی طرف اٹھانا ہے، وہ راہ جس کو اسلام بھلائی کی اور فلاح کی راہ کہتا ہے، اس پہ قدم اٹھانا ہے. دس از دا سمپل ون لائن پرپز آف لائف. اور اب آتے ہیں جناب ٹرو پرپز آف لائف کی طرف کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے اور انسانیت کے تمام ڈائمینشنز، تمام جو پہلو ہیں، اس کی مکمل رہنمائی اسلام ہمیں دیتا ہے. بلکہ وہ چیزیں جو بھی ایجاد ہونی ہیں، جو بھی شاید آنے والے وقتوں میں انسان دیکھے گا، اس کی پری گائیڈنس وہ اسلام ہمیں دے چکا ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دا پرپز آف لائف از ون لائنر، اٹس ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، کہ اللہ کی عبادت کرنا. دس از دا پرپز آف لائف. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ اپنے سارے فیصلے کرتے وقت مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. آل یور ڈیسیجنس، وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہے، کلچر کے حوالے سے، آکوپیشن کے حوالے سے، ایکیڈیمکس کے حوالے سے، فیملی سٹرکچر کے حوالے سے، کوئی بہت بڑا ڈیسیژن ہے، کوئی بہت چھوٹا ڈیسیژن ہے، ہر راہ جو ہے وہ صراط مستقیم جو اسلام نے بتائی، اسی پر ہم نے قدم اٹھانا ہے، اسی پر چلنا ہے. دس از ون لائنر. اور یاد رکھیے کہ یہ کب ہوگا؟ جس وقت ہمیں علم ہوگا کہ اللہ کی رضا والے کام کون کون سے ہیں اور اللہ کی ناراضگی والے کام کون کون سے ہیں. اگر آپ صرف اسی چیز کو مد نظر رکھ کے چلتے چلے جائیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد اچھے سے سرو کر رہے ہیں. دیکھیے زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارشاد فرمایا کہ صحت اور فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ 5 سینسز آپ دیکھیں کہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں. اب یہ سینسز بھی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان کو یہ دیا. اب اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئی اور رب تعالیٰ وہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی سینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علیم و خبیر ہے، واسع ہے، وسعت رکھتا ہے. اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. ایک تو اتنی نعمتیں دیں، اس نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں. اور وہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. فرمایا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. The kingdom of skies and earth. And now who are those who have lived and are living a purposeful life? وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اسلام کے اس اصول کو اپناتے ہوئے ایک بہترین مقصد والی زندگی گزاری. فرمایا جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے، تو نے ہمیں بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. So the purpose, these pious people، یہ نیک لوگ، یہ وہ جن پہ اللہ کے انعامات ہیں، انہوں نے پرپز آف لائف کو ایکسپلور کر لیا کہ ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا. اس دنیا میں جو کچھ بنایا رب تعالیٰ نے، سب کا کوئی پرپز ہے. اور یاد رکھیے ایوری کریشن پرفارمز ایٹ اٹس فلسٹ. ہم گئے ایک جگہ پر، ہم نے اورنج کے اوپر، سٹرس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی. وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مالٹے کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، اس میں کتنا پھل لگتا ہے، کیا اس کی رنگت ہے، کیا اس کا سارا کچھ ہے، وہاں جا کے ہر مالٹے کے پیڑ میں وہی چیز ہم نے دیکھی. یعنی ہر چیز اپنے فل پوٹینشل پہ گرو کرتی ہے. بکرے ایک سال کے اندر اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنا انہوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے. وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ان کے اندر ایک میکانزم بائی ڈیفالٹ سٹور ہے. اگر کوئی مخلوق پورے طریقے سے اپنے فل پوٹینشل پہ گرو نہیں کرتی نا تو وہ صرف انسان ہے. وہ اپنی لیزینس کی وجہ سے، اپنی ایکسکیوزز کی وجہ سے، اپنی سستی کوتاہی اور اپنی غفلت کی وجہ سے
وہ پورا گرو نہیں کرتا، اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اس کو وہ ہارنس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ مقصد کتنا بڑا ہے اور اس کی طرف بڑھنا کیسے ہے۔ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے، ایسی ڈیڈز کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سو یو مسٹ بی اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار پیراڈائز۔ تو اس زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آنے والی زندگی کی تیاری ابھی کی جائے، کیونکہ 2 لائفز نہیں ہے، 2 زندگیاں نہیں ملی کہ ایک زندگی میں کما لو، کھا لو، بہت پڑھ لو اور اب ایک اور زندگی ملے گی اس میں رب کو راضی کر لینا، نو۔ اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور وہ بعد والی زندگی اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل نیور اینڈنگ ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس زندگی کو مد نظر رکھا جائے، اس زندگی کی نعمتوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے اس دنیا کی طرف، اس کے مال و دولت کی طرف، اس کے حسن کی طرف، اس کی آسائشوں کی طرف، کیونکہ وہ رحمان کے اس وعدے پر کامل یقین رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہاں جو نعمتیں ہیں اس کی مماثل، اس کا پیرالل تو کوئی نعمت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ سو دیٹ پرومس آف اللہ، دیٹ واز in their consideration always. So the main purpose of a Muslim is life as a Muslim is great. ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں نا تو میری زندگی بہترین ہے ایز اے مسلم۔ آپ نے ایمان کو بھی ڈی ویلیو کر دیا۔ یقین کریں ایمان کی وہ ویلیو کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں ایمان، بلیف، تو کیا آپ کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ یار 10 لاکھ نہیں ہے تو کیا ہوا، ایمان کی دولت تو ہے نا میرے پاس؟ دس از دا ویلیو آف بلیف اینڈ یو مسٹ کیپ انٹو کنسیڈریشن کہ جیسے ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ مسلمان ڈاکٹر میں اور ویسے ڈاکٹر میں فرق ہے۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ شفا اللہ دیتا ہے، دوائی میں دیتا ہوں، اور دوسرے کا کانسیپٹ ہوگا دوائی جاتی ہے اور جا کے ایکٹ کرتی ہے۔ اوبویسلی اپیرنٹلی تو وہی ایکٹ کر رہی ہے لیکن شفا دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ان کو پراپر ایک کنسنٹریشن کے ساتھ، پراپر پروسیجر کے ساتھ اور پراپر نالج کے ساتھ پرفارم کرنا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو وہ بے شرمی بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں وہ ڈسپلن کرتا ہے، حج آپ کرتے ہیں وہ سملیرٹی اور مساوات کی طرف لے کے جاتا ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو وہ غربت کو ختم کرتی ہے۔ تو اسلام کا پرپز کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ویل بینگ، اپنے آپ کو بہتر کرے اور جتنے اس کے ارد گرد افراد موجود ہیں سب کی بہتری کے لیے کوشش کرے اور سب اس کے ذریعے بہتر ہوتے چلے جائیں، وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن کے ابھرے۔ So now we have discussed in total in detail the purpose of your life. آپ بھی اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنے پرپس کو جانیے، سمجھیے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔